السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹائم لائن، ہسٹری اور امپرومنٹس کے بارے میں جانیے یہ انٹرسٹنگ انفارمیشن اس ویڈیو میں۔ مصنوعی ذہانت یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک بھرپور تاریخ قدیم زمانے سے ہے، لیکن اس کی جدید ترقی کا پتہ 20ویں صدی کے وسط تک لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک مختصر سا جائزہ یہ ہے۔ قدیمیت: انسان جیسی ذہانت کے حامل مصنوعی مخلوقات کے تصورات قدیم افسانوں اور کہانیوں میں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر قدیم یونانیوں کے پاس آٹومیٹن کے بارے میں افسانے تھے۔ 14ویں سے 18ویں صدی کے درمیان رینے ڈیکارٹس جیسے فلسفیوں نے فکر اور مشینوں کی نوعیت پر غور کیا، تاہم صنعتی انقلاب تک عملی ترقی محدود تھی۔ 19ویں صدی میں انسانی ذہانت کی نقل کرنے والی مشینیں بنانے کے خیال نے توجہ حاصل کی۔ میکینیکل کمپیوٹرز کے لیے چارلس بیبیج کے ڈیزائن اور پروگرامنگ پر ایڈا لوئس کے نوٹس قابل ذکر شراکت ہیں۔ مصنوعی ذہانت کی اصطلاح 1950 کی دہائی میں بنائی گئی۔ ایلن ٹیورنگ نے 1950 میں ٹیورنگ ٹیسٹ کی تجویز پیش کی، جس میں مشین کی انسان جیسی ذہانت کو ظاہر کرنے کی صلاحیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ابتدائی اے آئی تحقیق علامتی استدلال اور مسئلہ حل کرنے پر مرکوز تھی۔ ڈارٹ ماؤتھ کانفرنس 1956 میں اے آئی کی پیدائش پر غور کیا جاتا ہے۔ ڈارٹ ماؤتھ کانفرنس نے جان میک کارتھی، مارون منسکی اور دیگر جیسے علمبرداروں کو ذہین مشینیں بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے اکٹھا کیا۔ 1950 سے 1960 کے ابتدائی سال میں اے آئی کی تحقیق مہتواکانکشی اہداف کے ساتھ پروان چڑھی، لیکن پیش رفت متوقع سے کم تھی۔ ابتدائی ہارڈ ویئر کی حدود اور کمپیوٹیشنل طاقت کی کمی نے ترقی میں رکاوٹ ڈالی۔ 1970 سے 1980 کے درمیان فنڈنگ میں کٹوتیوں اور توقعات پوری نہ ہونے کی وجہ سے تحقیق میں کمی آئی۔ 1980 میں ایکسپرٹ سسٹمز یعنی کہ اے آئی کے ماہر نظاموں کی ترقی کے ساتھ ایک بحالی دیکھی گئی، جس نے مخصوص ڈومینز میں انسانی فیصلہ سازی کی تقلید کے لیے عالمی بنیادوں کا استعمال کیا۔ نیورل نیٹ ورکس کی بحالی: 20ویں صدی کے آخر میں نیورل نیٹ ورکس اور مشین لرننگ میں دلچسپی دوبارہ ابھری، جس سے مزید عملی اپلیکیشنز کی راہ ہموار ہوئی۔ 1990 کی دہائی میں کمپیوٹنگ پاور، بڑے ڈیٹا، الگورتھمک بہتری میں تیز رفتار ترقی نے اے آئی کے لیے ایک نئے دور کو ہوا دی۔ مشین لرننگ، لینگویج پروسیسنگ اور کمپیوٹر ویژن اے آئی اپلیکیشنز میں مرکزی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ڈیپ لرننگ، گہرے اعصابی نیٹ ورکس، خاص طور پر کنولوشنل اور بار بار آنے والے نیورل نیٹ ورکس، تصویر کی شناخت، اسپیچ پروسیسنگ اور دیگر اے آئی کاموں میں کامیابی کا باعث بنے۔ زیادہ جدید ترین مشین لرننگ ماڈلز کی تربیت میں سہولت فراہم کرنے والی ڈیٹا ٹیکنالوجیز کا ظہور ہوا۔ مختلف صنعتوں میں اے آئی کی عملی اپلیکیشنز ڈیٹا سے چلنے والی بصیرت کے ذریعے کار فرمائیں۔ روزمرہ کی زندگی میں اپلیکیشنز میں اے آئی کا بھی انضمام ہوا، بشمول ورچوئل اسسٹنٹس اور اسمارٹ ڈیوائسز ایجاد ہوئیں۔ روزمرہ کی زندگی میں اے آئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ آگاہی اور تعامل میں بھی اضافہ ہوا۔ مخصوص صنعتوں اور ڈومینز جیسے صحت کی دیکھ بھال، مالیات اور خود مختار گاڑیوں کے لیے اے آئی حل تیار کیا گیا۔ مخصوص اے آئی اپلیکیشنز جو ڈومین کے لیے مخصوص چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھیں۔ اے آئی کی تاریخ امید پرستی کے چکروں سے نشان زد ہے، جس کے بعد شک و شبہات کے ادوار آتے ہیں۔ ٹیکنالوجیز کے لیے اے آئی ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں مسلسل ترقی اور وسیع پیمانے پر کام کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ تھی انفارمیشن اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں۔ اس میں آپ کو مختلف سٹیجز کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں۔ شکریہ۔